الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، ارب خرب شکر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑا شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے اس وقت دنیا میں ہزاروں بچے پیدا ہوئے، مگر کوئی عیسائی ماں کے گھر میں، کوئی یہودن ماں کے گھر میں، کوئی ہندو ماں کے گھر میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان ماں کے گود میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا اس سے بھی بڑھ کر احسان ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اور تیسرا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آقا، ہمیں اپنے محبوب، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس نعمت کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی تھی، اور اللہ نے ہم پر بن مانگے یہ نعمت عطا فرما دی۔ ہمارا کوئی حق نہیں تھا، اللہ نے بن مانگے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ پھر اگر سر سے پاؤں تک دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، روٹی نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال دولت نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، اللہ ہاتھ پاؤں نہ دیتے لولے لنگڑے ہوتے۔ آج ہم دنیا میں جو عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ ہم تو ان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ ہارون رشید کو ایک مرتبہ پیاس لگی تو اس نے دربار کے خادم کو کہا کہ ایک پانی کا پیالہ لاؤ۔ خادم پانی کا پیالہ لایا۔ ایک اللہ والے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، میری بات پہلے سن لینا، بعد میں پانی پینا۔ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو، حلق خشک ہو اور پانی کی طلب ہو اور آپ پانی کا پیالہ مانگیں اور کوئی بندہ آپ کو کہے کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے کہ میں آپ کو پانی کا پیالہ لا کر دوں، تو بادشاہ نے کہا میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا، آپ نے وہ پانی کا پیالہ پی لیا۔ اب پانی کا پیالہ جسم میں پیشاب بن کے رک گیا، نکلتا نہیں، اور آپ سخت تکلیف میں ہیں۔ اور پوری دنیا میں ایک حکیم ہے جس کے پاس پیشاب آور دوائی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے فیس دو پھر دوائی دوں گا۔ تو آپ کتنی فیس دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب کہ تیری ساری بادشاہی کی قیمت ایک پانی کا پیالہ پینے اور جسم سے پیشاب بنا کر نکال دینے کے برابر ہے، کیا اس پہ تو فخر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے؟ تو اور رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واقعی ہم تو محتاج بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر تو ہم جی ہی نہیں سکتے۔ میرے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے، امریکہ سے ڈاکٹر تھے، میں نے انہیں کھانا کھلایا، پھر میں نے انہیں بستر پہ پہنچایا اور کہا کہ یہ آپ سو جائیں، فجر کی نماز کے لیے میں آ کے جگاؤں گا اور آپ کو لے کے مسجد جاؤں گا۔ تو وہ دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھے
اور کہنے لگے جی میں سو جاؤں گا۔ میں نے سوچا کچھ اوراد و وظائف کرنے ہوں گے تو ٹھیک ہے کرے، چلا گیا۔ جب صبح فجر کے لیے جگانے کے لیے ان کے کمرے میں آیا تو اسی طرح بیٹھے ٹیک لگائے اور سوئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں جگایا، پھر راستے میں میں نے ان سے پوچھا آپ رات کو پوری رات اسی طرح بیٹھے رہے یا لیٹ کے سوئے تھے بعد میں اٹھ کے بیٹھے؟ اس نے کہا حضرت میں ڈاکٹر ہوں اور میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہوں کہ جب میں لیٹ کے سوتا ہوں تو معدے کا سب کچھ میرے باہر نکل آتا ہے منہ سے، اس لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ بیٹھ کے سو سکتے ہیں، لیٹ کے نہیں سو سکتے۔ ان کو ان کے یاد دلانے پر مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ یہ لیٹ کے سونا بھی کتنی بڑی آپ کی نعمت ہے۔ پھر ہم نے اس پر ریسرچ شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے، کھڑے کھڑے سو لیتے ہیں، ان کی قسمت میں لیٹ کے سونا نہیں ہے۔ اور ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، سردی کے موسم میں کمبل لے کر رضائی لے کر آرام سے لیٹ کے نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہی تو ہے۔ ایک مرتبہ میں نے حرم شریف میں نماز پڑھی تو اگلی صف میں ایک عربی آدمی تھا، جبہ پہنا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے دونوں بازو کندھوں سے کٹے ہوئے تھے، یعنی سرے سے بازو تھے ہی نہیں، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا یا اللہ یہ اپنے منہ میں لقمہ کیسے ڈالتا ہوگا، دوسرے کی محتاجی خود تو ڈال بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ یہ قضاء حاجت سے فارغ کیسے ہوتا ہوگا؟ اے اللہ رات کو سوتے ہوئے اس کے اوپر سے کمبل رضائی ہٹ جائے تو یہ دوبارہ رضائی کو کیسے اپنے اوپر لیتا ہوگا؟ اور ایسا بندہ بھی حرم میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ نے صحیح سلامت ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جسم دیا، ہم اللہ کا کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا شکر ادا کرتے ہیں کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہی تو خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ مخلوق سے ایک دفعہ مانگیں وہ دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگیں تو موڈ بنائیں گے، تیسری دفعہ مانگیں تو کنی کترائیں گے، اور چوتھی مرتبہ ملنا ہی چھوڑ دیں گے، کہیں گے یار یہ بھی کوئی دوست ہے، ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، ایک دفعہ مانگو دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگو دیتا ہے، تیسری دفعہ مانگو دیتا ہے، 1000 بار مانگو 1000 بار دیتا ہے۔ بلکہ جو بندہ صرف اللہ سے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ولی ہے، میرے علاوہ کسی سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ مخلوق کے دینے میں اور اللہ کے دینے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مخلوق کئی مرتبہ دیتی ہے ناراض ہو کر دیتی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی گاڑی چلا رہے تھے، ایک اشارے پر گاڑی رکی تو کوئی فقیر آ گیا، اس نے شیشہ کھٹکھٹایا اور مانگا کہ اللہ کے نام پہ دو۔ اس نے اس کو کہا کہ معاف کرو چلے جاؤ، مگر یہ حضرات بھی استقامت والے ہوتے ہیں، جلدی ٹلتے نہیں ہیں۔ اب یہ منع کر رہا ہے اور وہ پھر دعائیں دے رہا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور دعائیں دے رہا ہے، اللہ تجھے بھاگ لگائے، وقت لگائے، یہ کرے وہ کرے۔ اب اس نوجوان کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ میری بات مانتا کیوں نہیں۔ اتنے میں گاڑی میں اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا بیٹا جب وہ اتنی دفعہ مانگ رہے تو کچھ دے دو۔ اب اس آدمی نے اپنی جیب سے 100 روپیہ نکالا اور اس فقیر کو تو دیا، مگر بڑی غصے والی نگاہوں سے دیکھا، تو مخلوق نے دیا مگر غصے کے ساتھ دیا۔
اللہ تعالیٰ کے دینے میں یہ فرق ہے کہ وہ جب بھی دیتا ہے بندے کو غصے سے نہیں دیتا، خوشی سے دیتا ہے۔ پھر ہم نے دنیا کو دیکھا کہ دینے کا وقت آئے تو اپنوں کو دیتے ہیں اور پرایوں کے منہ سے تو لقمہ بھی چھین لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اپنی پارٹی میں وزارتیں عمارتیں تقسیم کرتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو تو جیلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ دستور ہے دنیا کا، اپنوں کو دیتے ہیں اور پرایوں کو محروم کرتے ہیں۔ مگر اللہ کی شان جدا ہے، اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے۔ دیکھیں ایمان والوں کو اولاد کون دیتا ہے اور کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وفاداروں کو بھی دیتا ہے اور اللہ بے وفاؤں کو بھی دیتا ہے، غداروں کو بھی دیتا ہے۔ اس پروردگار کی دین ہر کسی کے اوپر ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے ایمان سے خالی ہے، دنیا میں سب کو عطا کرتا ہے، اس لیے اس کا نام الرحمن ہے۔ پھر ہم نے دنیا والوں کو دیکھا کہ کسی سے تعلق اچھے ہونا اور وہ ملنے کے لیے آئے تو پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے، بلکہ جب کوئی بندہ اللہ کے در پر آتا ہے اللہ ایک ہی بات پوچھتی ہیں، میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ 80 سال کا بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، بیوی بچے اولاد سب مر گئے، رشتہ داروں کے گھر رہتا تھا۔ اب اس کو رشتہ داروں نے بھی جواب دے دیا، بابا جی آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو بوڑھا سوچتا ہے میں کہاں جاؤں؟ وہ رشتہ داروں کے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چل رہا ہے، بار بار سہارا لیتا ہے، کبھی دیوار کا کبھی لاٹھی کا۔ اب اس 80 سال کے بوڑھے سے اللہ یہ نہیں پوچھتے میرے بندے تو نے جوانی کہاں گزاری، میں نے تجھے حسن و جمال دیا تھا تو نے مخلوق کے اوپر خرچ کیا، میں نے تجھے مال و منال دیا تھا تو نے مخلوق کے اوپر خرچ کیا، اب تلے تیرے پلے بچا کیا ہے؟ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تجھے میری یاد آئی اور تو میرے گھر کی طرف آیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بوڑھا بھی آتا ہوا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، یہ چل کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ پھر مخلوق دن میں تو اگر کسی کو دے بھی دیتی ہے نا تو رات کو دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ جی دفتر بند ہو گیا، بزنس بند ہو گیا، صاحب نے دفتر بند کر لیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ رات کو بھی دروازے کھلے رکھتا ہے کہ اگر کوئی میرا کوئی بندہ رات کے اندھیرے میں مجھ سے مانگے گا میں اس رات کے اندھیرے میں بھی بندے کو عطا کر دوں گا۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ سے ہے، مخلوق سے کیوں مانگے بندہ؟ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا لینا، اس دونوں میں فرق ہے۔ دعا کروانا تو یہ ہوا ابو دعا کر دیں، امی دعا کر دیں، اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ بچہ اتنا اچھا بنے، ماں باپ کا اتنا فرما بردار بنے، نیک بنے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں۔ تو دعائیں لینے والے تھوڑے ہوتے ہیں، دعائیں کروانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 صحابہ تھے، لڑکے تھے، تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے کوشش میں لگے رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کی خدمت سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ تہجد میں ان کے نام لے کر ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں اپنے اپنے فن میں امام بنے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے،
اور عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے، تو یہ جو ہوتا ہے نا دعائیں لینا، یہ بڑی نعمت ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ماں باپ سے، استاد سے، بڑوں سے دعائیں لیں تاکہ اللہ اس کے بدلے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ پھر ایک بات اور ہے کہ مخلوق سے مانگو نا تو آپ 10 روپے مانگو تو وہ 5 دیں گے، 5 مانگو تو وہ 1 دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ بندہ تھوڑا مانگتا ہے، اللہ اس کی امید سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے، وارزقہم من الثمرات، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ میری اولاد کو کھانے کے لیے پھل عطا فرما دے۔ تو ان کا مقصود تو یہ تھا کہ یہاں پہ سبزہ ہے، نام و نشان نہیں، تو میری اولاد کو کھانے کے لیے رزق ملتا رہے، ان کو فاقے نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس دعا کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے میرے خلیل، آپ نے دعا مانگی کہ وارزقہم من الثمرات، ان کو پھل عطا فرما دینا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، میں ان کو ہر چیز کا پھل عطا فرما دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ درختوں کا پھل اس کا جو ہے وہ فروٹ ہوتا ہے، اور کھیتوں کا پھل اس کی سبزی ہوتی ہے، اور فیکٹریوں کا پھل ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں ہر چیز کا پھل عطا کر دوں گا، صرف درختوں کا پھل نہیں۔ اور آج آپ مکہ مکرمہ جا کر دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دنیا میں کہیں بھی بنتی ہے، اللہ اس کو مکہ مکرمہ پہنچا دیتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ جس بندے سے پوچھو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، جی دعا کرو میری اولاد کو مکہ مکرمہ میں جاب مل جائے۔ ہم اپنے دل کے ثمر کو بھی مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے آرزویں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایسے قبول کیا۔ دوسری مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے، رات کو ایک جگہ ویرانے میں سو گئے۔ آنکھ کھلی تو ان کو آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند چمکتا نظر آیا۔ اب 14ویں کے چاند کو دیکھ کے حضرت عمر لانو کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا، نبی علیہ السلام کی طرف توجہ ہو گئی، تو انہوں نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما دے، واجعل قبری فی بلد حبیبک، اور اپنے حبیب کے شہر میں میری قبر کو بنا دے۔ بندہ اللہ کے سامنے دل کی تمنائیں بیان کرتا ہے نا، تو انہوں نے رات کے اس وقت میں یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اب ان کو شہادت تو کہیں بھی مل سکتی تھی، مگر اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھنے کے دوران شہادت عطا فرمائی۔ ایک کافر تھا ایک بندہ تھا جس نے حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے، اور پھر اسی زخم کے نتیجے میں بالآخر شہید ہو گئے، لیکن شہادت کی جگہ کون سی تھی؟ مسجد نبوی تھی، نبی علیہ السلام کا مصلی تھا، ریاض الجنہ کی جگہ تھی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر مدینہ کے کسی کونے میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی، اللہ نے فرمایا نہیں، میرے بندے تو نے دعا مانگی ہے نا کہ مدینہ میں مجھے دفن کر دینا، میں تجھے اپنے محبوب کے حجرے کے اندر دفن ہونے کی سعادت عطا فرماؤں گا۔ وہ حجرہ جس کو نبی السلام نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، باغ ہے، اللہ نے ان کو جنت کے باغ میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو مانگنے والے کے تصور میں اتنا نہیں تھا جتنا دینے والے نے عطا کر دیا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے،
لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ہم تھوڑا مانگتے ہیں اور اللہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پروردگار ہے، وہ بڑا ہے، اس کو دے کے خوشی ہوتی ہے۔ دنیا لے کے خوش ہوتی ہے اور پروردگار دے کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کچھ سوالوں کو نقل کیا، اس کی ایک ترتیب بنا دی۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے، یعنی یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، اب آپ فرما دیجئے کہ یہ کریں۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو ایک ترتیب ہے جو پورے قرآن مجید میں اسی طرح ہے۔ پہلے اللہ نے کل کہہ کے ان کا سوال، پہلے اللہ نے یسألونک کا کہہ کے ان کا سوال بتایا، پھر کل کہہ کے اس کا جواب نبی علیہ السلام کی زبانی عطا فرما دیا۔ لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا تو یوں کہیں اپنی زبان میں کہ اللہ کو بھی مزہ آ گیا۔ اللہ کے لیے یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے، مگر میں سمجھنے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ سوال ہی اتنا اچھا تھا، مزیدار تھا کہ اللہ کو بھی لطف آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب یہ بندے ہیں میرے محبوب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، ترتیب بدل دی، جواب نبی علیہ السلام کی زبان سے نہیں دلوایا، اللہ نے ڈائریکٹ خود جواب دیا، میں تو ان کے رگے جان سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کتنا پسند کر کہ میرے بندے مجھ سے ڈائریکٹ مانگیں اور میرے قریب ہو جائیں۔ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے اگر جاتا، اللہ اس کے پیٹھ میں ایک لات بھی لگوا دیتے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے دروازہ بند بھی کر دیتے، او بدبخت آج کے بعد یہ دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا۔ مگر اللہ ایسا نہیں فرماتے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب کے دروازے کو چھوڑ کے کیوں کہیں چلا گیا؟ اگر تو واپس آئے گا تو میں دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو مانگنا ہو اپنے اللہ سے مانگیں۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے کام ذمے لگانا۔ آج کے دور میں ہم دعا نہیں مانگتے، ہم کام اللہ کے ذمے لگاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ فیکٹری میں مینیجر آتے ہیں نا تو صبح صبح آ کے فورمین کو کہتے ہیں تم یہ کر لو، اور سپروائزر کو کہتے ہیں تم یہ کر لینا، اور الیکٹریشین تم یہ کر لینا، اور مکینک تم نے یہ کر لینا ہے، کام ذمے لگا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دعا مانگنے کا طریقہ بالکل یہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، بیٹی کو رشتہ مل جائے، میرا قرض دور ہو جائے، میرا فلاں ہو جائے، میرا فلاں ہو جائے۔ ہم اللہ کے ذمے کام لگا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ سے دعا مانگنا اور عمل ہے۔ اللہ سے دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ کسی فقیر کو کبھی دیکھیں، اللہ اکبر، 1 روپے کا اس نے سوال کرنا ہوتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، شکل بھی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو اس پہ ترس آتا ہے، اور پھر الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ سن کے بندے کا دل پسیج جاتا ہے، آواز بھی تھرائی ہوئی ہوتی ہے۔ جس نے 1 روپے کا سوال کرنا ہے، اگر وہ اتنا عاجزی کے ساتھ سوال کرتا ہے، ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، ہمیں کتنی عاجزی کرنی چاہیے۔ اس لیے جب تک دعا دل سے نہیں نکلتی قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے دوستوں کو سنا او جی 10 سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ بھئی اللہ سب کی سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہم دل سے دعا کرتے ہی نہیں، وہ دعا اللہ تعالی تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔
جب دل سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو بڑا سخت تھا، وہ طواف کر رہا تھا، اس نے ایک اندھے کو دیکھا جو بیٹھا دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میری بینائی عطا فرما دے، میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ اس نے جب 2 طواف کے چکر کر لیے تو وہ آ کے رکا اور اس اندھے کو اس نے ٹھوکر لگا کے کہا کہ اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب حجاج بن یوسف کا نام سن کے نا تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے کہ بڑا ظالم تھا، بڑا سخت تھا، جو کہہ دیتا تھا وہ کر دیتا تھا۔ بندے کو مروا دینا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ تو جب اندھے نے حجاج بن یوسف کا نام سنا تو وہ تو ڈر گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے طواف کے 2 چکروں میں دیکھا ہے تو دعا مانگ رہا ہے اللہ میری بینائی ٹھیک کر دے، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تجھے بینائی نہ ملی نا تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اور یہ کہہ کے 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ اندھا یہاں سے کہیں ادھر ادھر جانے نہ پائے، خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب جب وہ طواف کرنے لگ گیا تو اندھے نے اب پھر دعا مانگنی شروع کر دی، یا اللہ اب تک تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے، اب تو یہ بندہ مجھے قتل کروا دے گا۔ ایسا وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ طواف مکمل ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ جیسے تو پہلے دعا مانگ رہا تھا نا، ساری زندگی اس طرح کی دعا مانگتا رہتا کبھی قبول نہ ہوتی، اب تجھے جب فکر لگی اور تیرا دل تڑپا اور تو نے تڑپ کے دعا مانگی، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر زمین پر 100 فٹ پہ پانی نکلتا ہے تو آپ 50-50 فٹ کے 1,00,000 بور کروائیں، کسی میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ ایک بور اگر آپ 100 فٹ کا کروا لیں گے نا تو اسی میں سے پانی نکل آئے گا۔ اسی طرح اللہ کے ہاں دعا قبول ہونے کے لیے عاجزی کی ایک پیمائش ہے۔ جب اس عاجزی کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے، ایک ہی دفعہ مانگیں گے، اللہ اسی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور ہم غفلت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے ہوتے۔ چنانچہ دعا مانگنے کے بعد اگر کوئی بلا کے پوچھے نا تم نے کون کون سی دعائیں مانگی، تو بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی دعائیں مانگی ہیں۔ غفلت کا یہ حال ہے۔ اس لیے دعا مانگیں تو ہم توجہ کے ساتھ مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں اور آہوزاری کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے بچھیں، آہوزاری کریں، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں۔ آپ غور کریں، ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن بچہ جب روتا ہے نا کہ امی دودھ چاہیے، پھر ماں اسے دودھ دیتی ہے۔ اسی طرح بندہ جب دعا مانگتے ہوئے اللہ سے آہوزاری کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، اللہ اس کی فریاد کو سن کر پھر اس کے لیے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ہم فریاد تو کرتے ہی نہیں، ہم تو بس دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، معنی کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے دعا کا مانگنا ایک عبادت ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی کریم ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، ساری عبادتوں کا لب لباب ہی دعا ہے۔ جس کو دعا مانگنی آ گئی اس کو اللہ سے لینا آ گیا، پھر وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ سے لینا آ جائے۔ اس لیے آپ حضرات نے 3 دن رات یہاں پر مجاہدہ کیا، میں تو سن کے حیران رہا ہوں، زیادہ میرا آنا جانا یہاں نہیں ہوا، تو میں تو آج ارشد درخاستی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کیسے جلسہ شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ وہ بتا رہے تھے جی کہ صبح شروع ہوتا ہے اور عصر تک رہتا ہے، پھر عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور رات کے 2-3 بجے تک رہتا ہے۔ اتنی لمبی لمبی مجالس، اور ملک کے چنے ہوئے خطیب، بڑے بڑے خطیب ماشاءاللہ۔ ابھی میں آیا ہوں تو کئی خطیب حضرات تو مجھے بھی ملے، تو اتنے اعلیٰ خطیب یہاں آ کے خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات اللہ کی محبت میں یہ سب بیانات سنتے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ ابھی دعا کی مجلس ہے، اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ
کہ کیوں نہ میں دعا کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ تعالی ہمیں آہوزاری کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس والوں کے کام اللہ سنوارتا ہے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ رات کو اٹھ کر میرے سامنے روتے رہیں۔ فرماتے رہتے کہ مدارس والے یہی بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ ان کے کام بھی کرتا رہتا ہے، اور اللہ کو ان کا رونا پسند ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ خوب رویا کریں اور اللہ سے اپنے مسئلے حل کروا لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرمائے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، فرق یہ ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، محتاج تو ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مجھے بھی ہاتھ پھیلانے میں کوئی غیرت نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندہ میں تیرا کہلاؤں اور جاؤں کسی اور کے در پہ، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تجھ سے مانگا ہے تجھ سے لیں گے، تمہیں سے لیں گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ بس اللہ کے در سے لو لگا کے بیٹھ جائیے اور اس وقت اللہ سے خوب مانگیے، انشاءاللہ یہ اجتماع کامیاب ہوگا اگر اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ یہ عاجز پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے گا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ سب حضرات توجہ کے ساتھ جو کلمات یہ عاجز پڑھے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ہمارے ساتھی سمیر صاحب ہیں، وہ آ جائیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ کریں یا آدھا پارہ کریں۔ اگر اتنا بھی وقت نہیں تو ایک صفحہ پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ ہم اللہ کے قرآن مجید کو اتنا درجہ تو دینا جتنا لوگوں نے اخبار کو دیا ہوا ہے۔ ہمارے کئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر گزرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم ان کو اخبار کا بھی درجہ نہیں دیتے۔ پھر چوتھا عمل ہے کہ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ فارغ ہوں، ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔
انشاءاللہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا اور دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا. آپ اللہ کی محبت کی لذت کو خود محسوس کریں گے. ابھی شیئرنگ آن دی پیج تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے بیٹھ جائیں.